سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بیع پر کوئی شخص بیع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ تم قیمت میں اضافہ نہ کرو۔ بازار میں کسی چیز کی فروخت کا اعلان ہو رہا ہو، خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ قیمت بڑھا دینا تاکہ دوسرے کو یہ چیز مہنگی ملے، اسے نجش کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں جو کاروباری ہوتے ہیں، ان کے چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو اکثر مول بھاؤ کرتے رہتے ہیں، قیمت لگاتے رہتے ہیں، جبکہ وہ لینے والے نہیں ہوتے، اسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے اور دھوکہ دینے والا ایمان والا نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی چند خرابیوں اور کوتاہیوں اور برائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ان خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ان کوتاہیوں کو زائل کرنا از حد ضروری ہے تاکہ باہمی الفت و محبت پیدا ہو اور بغض و کدورت دور ہو جائے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے جو چیزیں ہمارے معاشرے میں جو بڑی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی برائی حسد ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حسد سے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حاسد کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو جو نعمت میسر ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حاسد بلا وجہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور بغض کی مذمت کرتے ہوئے اسے سابقہ امتوں کی بیماری بیان فرمایا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر پہلی امتوں والی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے۔ آپس میں بغض رکھنا موڑھنے والی بیماری ہے، بالوں کو موڑھنے والی نہیں بلکہ دین کو موڑھنے والی یعنی ختم کر دینے والی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2510۔ ارواح الاغلیل جلد 3 صفحہ 238۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان پر حسد کرے، البتہ صرف 2 آدمیوں پر حسد کرنے کی اجازت ہے، ایک جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے دن رات خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اسے لوگوں تک پہنچاتا اور سناتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ اس حدیث میں حسد بمعنی رشک ہے۔ رشک میں کسی سے کسی نعمت کے زوال کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد نہ کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الناس یعنی سب سے افضل قرار دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی شخص کے پاس علم ہے یا مال ہے اور وہ مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے غربا کی، مساکین کی، مجبوروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا اور میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، اور اس بھائی کے پاس جو ہے اللہ اس کو مزید بڑھا دے۔ اسی طرح آپ نے کسی عالم کو، کسی سائنٹسٹ کو، کسی بڑی شخصیت کو دیکھا، اس کے پاس علم ہے اور وہ اس علم سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا میں امن و امان قائم کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلاتا ہے، اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس عالم کے اندر جو ہے اللہ اس کو مزید بڑھا دے، مزید برکت دے، اور مجھے بھی اللہ ویسا ہی علم دے کہ میں بھی وہی کام کر سکوں، تو یہ رشک ہے، اور اسے بھی
اسی لفظ سے تعبیر کیا، لیکن حسد جو کہ غلط ہے، جو کہ نفرت ہے، اس معنی میں نہیں بلکہ رشک کے معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ بہرحال جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد نہ کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الناس یعنی سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی نظروں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق افضل ہو جائیے۔ اپنے دل سے حسد کو ختم کر کے، کینے کو ختم کر کے، جلن کو ختم کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور صادق اللسان ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم صادق اللسان کا مفہوم تو جانتے ہیں، یعنی سچا انسان، سچی زبان والا۔ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا دل خوب صاف ہو، اس میں گناہ بالکل نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ خیانت ہو اور نہ حسد کرتا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4216۔ حدیث میں دوسری بات تناجش ہے۔ یہ لفظ نجش سے مشتق ہے۔ اس کا معنی شکار کو بھگانا، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف کی جائے، یا کسی چیز کی نیلامی کے وقت خود اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ بولی لگانا تاکہ دوسرے کو وہ چیز مہنگی ملے، یہ نجش کہلاتا ہے۔ چونکہ اس طرح حقیقی خریدار کو دھوکہ اور نقصان دیا جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2142، صحیح مسلم حدیث نمبر 1516۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً اس چیز کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور بولی دینا درست ہے۔ بعض تاجر، بعض تجارت کرنے والے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے حریص ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو یوں ہی بولی دے کر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور فروخت کنندہ سے یعنی بیچنے والے سے اس کے عوض کچھ رقم لے لیتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں اور دوسری احادیث میں اس عمل سے منع فرما دیا۔ اس حدیث میں تیسری چیز بغض ہے۔ انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک برائی کا نام بغض ہے۔ بغض دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کی بنا پر دوسرے کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بسا اوقات حسد اور بغض مترادف استعمال ہوتے ہیں، تاہم دونوں کے درمیان ایک لطیف سا ہلکا سا فرق ہے۔ حسد کا متضاد، حسد کا الٹا رشک ہے، اور بغض کا متضاد محبت۔ حدیث میں بغض کے لیے الشحنہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ بغض ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی قیمت نہیں پاتے اور نہ ایسے آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو، اور یہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2565۔ چونکہ بغض انتہائی مذموم خصلت ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ البتہ حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر بغض و عداوت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں چوتھا لفظ تدابرو یعنی تدابر آیا ہے۔ یہ لفظ دبرہ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے ایک دوسرے سے منہ موڑنا، اعراض کرنا اور قطع تعلق کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوتھی معاشرتی برائی تدابر سے منع فرمایا۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اس سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اور قطع کلامی کرنا یعنی بات چیت بند کر دینا جائز نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6077 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2560۔ ارواح الاغلیل جلد 7 صفحہ 92۔ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق اور قطع کلامی کی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو روا نہیں ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4914، ارواح الاغلیل جلد 7 صفحہ 93۔ 1 سال تک کسی سے قطع تعلقی رکھنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ابو خراش السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطع کلامی رکھے، یعنی اسے تعلق ختم کر لے، بات چیت بند کر دے، تو یہ عمل اس کا خون بہانے کے مانند ہے۔ 5ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ کسی کی بیع پر بیع کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور معاشرتی برائی سے منع فرمایا کہ جب 2 شخص خرید و فروخت کر رہے ہوں تو کوئی ان کی بیع پر بیع نہ کرے۔ مثلا خریدار کسی سے کوئی چیز 100 روپے کی خرید رہا ہے تو یہ ان کا معاملہ ختم ہونے سے قبل ہی، پہلے ہی یا بعد میں کہے کہ میں تو یہی چیز اس سے کم قیمت پر خریدتا ہوں، یا فروخت کنندہ کو کہے، بیچنے والے کو کہے کہ تم یہ 100 روپے میں بیچ رہے ہو، تم اسے یہ چیز نہ دو، میں تمہاری یہ چیز تم سے اس سے زیادہ پیسے میں خریدتا ہوں۔ یہ دونوں طریقے ناجائز اور غلط ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام نہ بھیجے، الا یہ کہ دوسرا شخص اسے اس کی اجازت دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1412۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1515۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندو، تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ قرآنی فیصلے کے مطابق تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت 10۔ لہٰذا جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، تمام اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے سے اسی محبت و خلوص کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان تمام ہدایات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے چند اسرار و رموز کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، بوقت ضرورت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا، دھوکے سے، جھوٹ سے کام نہیں لیتا، اور نہ اسے حقیر نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ، اللہم احفظنا، امیر غریب کو کمتر سمجھتا ہے، سگا بھائی کم پیسے والے بھائی کو، یا کم علم والے بھائی کو، یا کم صلاحیت والے بھائی کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، تمام دنیا کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اپنے ہی والدین اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اصل بات تقویٰ ہے، اور تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یہاں دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنے کپڑوں کی وجہ سے، اپنی داڑھی کی وجہ سے، اپنے رہن سہن کی وجہ سے، اپنے کچھ اچھے معاملات کی وجہ سے دوسرے لوگ جو بعض برائیوں میں پڑے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، ان کو جہنمی سمجھتے ہیں، ان پر حکم لگاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک ایمان والے کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہیں۔ ہمارا کام دعوت ہے، اصلاح ہے، ہمارا کام ہدایت نہیں ہے، ہمارا کام فتویٰ صادر کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسرے کے مال پر دست درازی کرتے ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔